अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उस्तानी बच्चों से आर्ट की कॉपी पर ट्रेन बनाओ। मैं 5 मिनट में आती हूँ। 10 मिनट बाद उस्तानी ट्रेन दिखाओ। शागिर्द आप लेट हो गई हैं टीचर, वो तो 5 मिनट पहले ही चली गई। ये भी पाकिस्तानियों का ही टैलेंट है कि रास्ते में पड़ी टॉफी के खाली रैपर को पैर मार कर चेक कर लेते हैं कि वो वाकई खाली है। मोहब्बत, जानमुरीदी और सरकारी नौकरी तीनों एक जैसी होती हैं। बंदा रोता भी रहता है और करता भी रहता है। आज मैं एक अनजान लड़की की पोस्ट पर बोल आया, तुमने अच्छा नहीं किया, अब इसका जानू इससे लड़ रहा है। अगर औरतें तावीज लेना छोड़ दें तो आधे से ज्यादा पीर मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी करते नजर आए। शेख मकान देखने गया, एक बंदे ने कहा इसमें जिन रहते हैं। ये कहता कोई गल नहीं, अद्धा किराया वो दे देंगे। अगर घर में कोई हाथ पे हाथ रखे बैठा है तो यकीन कर लें या तो मोबाइल चार्ज पे लगा है या फिर नेटवर्क नहीं आ रहा। खुश नसीब हैं वो जिनकी वो रिश्ता लेके आती हैं। साड़ी से जजों भी आंदी है, शिकायत ही लेके आंदी है। तुम किस्मत में नहीं तो क्या हुआ, मेरे YouTube चैनल पर तो हो। डॉक्टर ने 80 साला बाबा जी से कहा, इस उम्र में शादी करना जानलेवा साबित हो सकता है। बाबा जी, मुझे परवाह नहीं, मरती है तो मर जाए। जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार के मशरूबात, यानी कि वो मशरूबात जो हम अक्सर पीते आए हैं। बचपन में दूध, प्राइमरी में जूस, हाई स्कूल में मिल्क शेक, कॉलेज यूनिवर्सिटी में रेड बुल, कोक और शादी के बाद दम वाला पानी। बड़ी खुशी होती है जब आधी रात को आंख खुले और पता चले अभी तो और भी सोना है। एक वली कामिल पहाड़ों में निकल गए, पीछे देखा एक पाकिस्तानी आ रहा था। आपने पूछा क्या चाहिए? पाकिस्तानी ने कहा गरीब हूँ, कुछ नायत फरमाए। आपने पहाड़ की तरफ उंगली की, पहाड़ सोने का हो गया। आप चल पड़े, देखा वो पाकिस्तानी फिर पीछे आ रहा था। आपने पूछा अब क्या चाहिए? पाकिस्तानी बोला थोड़ा है। आपने दूसरे पहाड़ की तरफ उंगली उठाई, वो भी सोने का हो गया। और इसी तरह तीसरी और फिर चौथी तरफ उंगली उठाई, चारों तरफ पहाड़ सोने के हो गए। अब चल पड़े, पीछे देखा पाकिस्तानी फिर पीछे आ रहा था। आपने पूछा अब क्या चाहिए? पाकिस्तानी ने अर्ज किया बुजुर्गो, उंगली चाहिए। बाप, बेटा कहाँ जा रहे हो? अबू, नहाने जा रहा हूँ। बाप, तो मोबाइल लेकर क्यों जा रहे हो? अब्बू, जब तक बाल्टी भरेगी तब तक क्या करूँगा। किसी नौजवान ने शादी से पहले एक बुजुर्ग से पूछा, बीवियां कितनी किस्म की होती हैं? बुजुर्ग, बेटा बीवियों की सिर्फ 2 इकसाम हैं, अच्छी बीवी और बुरी बीवी। नौजवान, बुरी बीवी किसे कहते हैं? बुजुर्ग, जो आपको बुरी तरह परेशान करे। नौजवान, और अच्छी? बुजुर्ग, जो आपको अच्छी तरह परेशान करे। पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा घबराहट तब होती है जब दुकानदार को फटा हुआ नोट पकड़ाकर सोचते हैं कि वो देख ना ले यार। एक दिन वो हमसे मिली और बोली, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मैंने कहा, अगर याद करना इतना आसान होता तो हम अपनी क्लास में टॉप ना कर लेते। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई देना है और मरीज़ की तशखीस करना नहीं, क्योंकि मरीज़ ये काम खुद करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे विच घूमू हो रही है, वड्डे वाली ड्रिप लाओ। ईरान को अमेरिका की टेंशन है, अमेरिका को ईरान की टेंशन है, और हम पाकिस्तानियों को ये टेंशन है कि कहीं दानिश महविश को माफ़ ना कर दे। एक गधा असम्बली हाल की दीवार से कान लगाकर खड़ा था। एक बकरी वहाँ से गुजर रही थी। उसने पूछा गधे से, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधा, अंदर 2 सियासतदान झगड़ा कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को गधे की औलाद कह रहे हैं। अब मैंने बस ये जानना कि इन दोनों में से मेरी औलाद कौन सी है।
فیصل آباد میں کئی ڈاکٹر صرف یہ کہنے کی تنخواہ لے رہے ہیں اینو لور لائیو۔ دنیا چاند سے ہو کر مریخ پر پہنچ گئی، پر ہمارے ہاں آج بھی غیر ملکیوں کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے بچے بندر کو دیکھتے ہیں۔ ایک عورت نے ایک دن اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا، لڑکیوں کے نام کچھ اس طرح سیو کیے ہوئے تھے: آنکھوں کا علاج، باتوں کا علاج، دل کا علاج۔ بیوی نے نہایت غصے میں اپنا نمبر ڈائل کیا تو اسکرین پر آیا لا علاج۔ ایک صاحب نے دفتر سے فارغ ہو کر اپنی سیکرٹری کو ساتھ لیا اور ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے۔ وہاں سے مووی کا پلان بن گیا، آگے مووی دیکھنے چلے گئے۔ واپسی میں سیکرٹری کے ساتھ اس کے گھر بھی چلے گئے، چائے پی۔ رات کو واپس آنے لگے اپنے گھر تو اپنی سیکرٹری سے کہا ایک پینسل دے دے مجھے۔ اس نے پینسل دی، انہوں نے اپنے کانوں کے پاس لگا دی۔ واپس آئے، گھر پہنچے تو بیوی نے تاخیر کی وجہ پوچھی۔ صاحب نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ جھوٹ بکواس، بیوی بولی فاتحانہ انداز میں، تمہیں تو شو مارنے کی عادت ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم دیر تک آفس میں کام کر رہے تھے، پینسل ابھی تک تمہارے کان پہ لگی ہوئی ہے۔ لوگ کیسے کیسے بڑی بڑی سازشیں کر لیتے ہیں۔ ہم تو کسی کا برا ہی سوچتے ہیں تو چولہے پر دودھ ابل جاتا ہے، درزی سوٹ خراب کر دیتا ہے، نیٹ پیکنگ اچانک ختم ہو جاتا ہے، وہ بچوں سمیت رہنے آ جاتی ہیں۔ ٹی وی پر جو ریسیپی بنتی ہے اسے دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے، اور وہی ریسیپی اگر گھر بنے تو منہ میں بال آ جاتا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ گلی محلوں میں بیٹھے حکیم صاحبان کو کرونا وائرس کا علاج کرنے کے لیے چین کی درآمد کر دیں، یعنی کہ چین بھیج دیں، کیونکہ صرف یہی حکیم صاحبان ایڈز، کینسر، شوگر، بغیر بائی پاس کے دل کا علاج سمیت ہر بیماری کا شرطیہ علاج کر سکتے ہیں۔ لڑکی کے چکر میں لڑکے کے ساتھ جو دوسرا بندہ ذلیل ہوتا ہے اسے دوست کہتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب گلی میں گھومتے ہوئے بچوں کے ہاتھ میں میرے پاس تم ہو والے پاپڑ بھی ہوں گے۔ مرد حضرات گھر پر دو ہی وجہ سے خوش ہو سکتے ہیں: بیوی نہیں ہو یا بیوی نہیں ہو۔ بیوی: ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ شوہر: سزا کا احساس صرف قیدی کو ہوتا ہے، جیلر کو نہیں۔ عورت: بھائی صحیح ریٹ لگاؤ، ہم ہمیشہ یہیں سے سامان لیتے ہیں۔ دکاندار: خدا کا خوف کرو باجی، کل ہی تو دکان کھولی ہے۔ پشاور ایئرپورٹ پر جلدی میں دبئی جانے والا ہنگو کا رہائشی مسافر اپنے پاسپورٹ کی بجائے موٹر سائیکل کے کاغذات لے گیا۔ اے ماں صدقے جائے۔ شیخ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹر: آپ کے بیٹے کی 2 ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، ڈاکٹر: حوصلہ رکھیں شیخ صاحب۔ شیخ: کل ہی بغیرت کو نئی جوتی لے کے دی ہے، پتہ نہیں دکاندار واپس بھی کرے گا یا نہیں۔ ایک عورت نے ہرنی کا گوشت پکایا، لیکن اپنے بچوں کو اس کا نام نہیں بتایا کہ یہ کس کا گوشت ہے، لیکن اشارہ دیا اور بولی یہ وہ ہے جو تمہارے پاپا مجھے پیار سے کہتے ہیں۔ اچانک ایک بچہ زور سے بولا، اوئے نہ کھاؤ، کھوتی پکی ہے کھوتی۔ جو آنٹیاں 35 سال کی عمر میں اپنے آپ کو چاند سمجھتی ہیں، ان سے کہہ دو چاند کی آخری تاریخ 29 یا 30 ہوتی ہے۔ اگر مہوش حیات کو پنجاب نہیں جاؤں گی پر ایوارڈ مل سکتا ہے تو بزدار کو بھی پنجاب نہیں چلاؤں گا پر تمغہ حسن کارکردگی بھی ملنا چاہیے۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ کے مزار پر دعا کی، بابا جی اچھا پکانے والی بیوی مل جائے۔ شادی کے بعد نوجوان روتا ہوا مزار پر واپس آیا اور بولا، مجھے معاف کر دیں بابا جی، میں کھانا مینشن کرنا بھول گیا تھا۔ اسد نے اپنے دوست کو ہسپتال میں مرہم پٹی کراتے ہوئے حیرت سے کہا، ارے حیدر کیا ہوا تمہیں؟ آج صبح ہی تو میں نے تمہیں ایک ہوٹل میں سنہرے بالوں والی لڑکی کے ساتھ کافی پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ حیدر نے ایک آہ بھری اور کہا، تم نے ہی نہیں اس لڑکی کی امی اور بھائیوں نے بھی دیکھا تھا۔ ننھی امی سے، میں آپ کو اپنی شادی پر نہیں بلاؤں گی۔ امی کیوں؟ ننھی آپ نے مجھے اپنی شادی پر کب بلایا تھا؟
ایک عورت دوسری عورت سے: میں تم کو اپنی صحیح عمر تو بتا دوں مگر تم یقین نہیں کرو گی۔ دوسری عورت بولی: یہی مصیبت میرے ساتھ ہے، میرا بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ ایک بیوقوف عورت نمائش دیکھنے گئی۔ تمام تصویروں کو بڑے غور سے دیکھنے کے بعد مصور سے طنزیہ انداز میں بولی: مصور صاحب، شاید یہ تصویر آپ کی بدصورتی کا نمونہ ہے۔ مصور: نہیں محترمہ، یہ تصویر نہیں، آئینہ ہے، اور آئینے میں آپ کا عکس جمال نظر آ رہا ہے۔ ایک گھوڑا جب چلتے چلتے رک جاتا تو کوچوان اتر کر اس کے سامنے گانا گاتا۔ گانا سن کر گھوڑا پھر چلنے لگتا۔ آخر تنگ آ کر تانگے میں بیٹھی ہوئی سواری نے کوچوان سے پوچھا: بھئی یہ کیا قصہ ہے؟ تمہارا گھوڑا گانا سن کر کیوں چلتا ہے؟ بابو جی، دراصل یہ گھوڑا پہلے بارات میں ڈانس کیا کرتا تھا۔ سپاہی سائیکل سوار سے: رک جاؤ، تمہاری سائیکل میں لائٹ نہیں ہے۔ سائیکل سوار: رک نہیں سکتا جناب، اس کی بریکیں بھی نہیں ہیں۔ مجسٹریٹ ملزم سے: تم مسجد سے پرانے جوتے کیوں اٹھاتے ہو؟ ملزم گھبرا کر: غلطی ہو گئی حضور، آئندہ نئے جوتے اٹھاؤں گا۔ ڈاکٹر دھوبی سے: تم ایسے کپڑے دھوتے ہو کہ ایک کے دو ہو جاتے ہیں۔ دھوبی: جناب میری فراق تیلی دیکھیں کہ دھلائی صرف ایک کی لیتا ہوں۔ ایک شخص ریل گاڑی پر بغیر ٹکٹ سفر کر رہا تھا۔ ٹکٹ چیکر نے کہا: تم نے بغیر ٹکٹ سفر کیوں کیا؟ وہ بولا: ہمارا ملک آزاد ہے، اس کی ہر چیز ہماری ہے، ٹرینیں بھی ہماری ہیں۔ اس پر ٹکٹ چیکر نے طنزیہ کہا: ذرا نیچے تشریف لائیں، جیلیں بھی آپ کی ہیں۔